اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہو رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، ان کی قبروں پر خوب خوب رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ بڑے مخلص تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اب تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جو ہے بس اٹھانے پر ہی ہے، ان کی جگہ اب بھری نہیں جا رہی ہے۔ جو ایک چلا گیا اس کی جگہ بھری نہیں جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی گاؤں میں پہنچے اور گاؤں میں جا کر دیکھا کہ مسجد ویران پڑی ہے، مسجد ویران پڑی ہے، گھاس اگ رہی ہے۔ تو حضرت نے وہاں جا کر اس کا گیٹ کھولا، گیٹ کھول کر رونے لگے۔ گاؤں مسلمانوں کا ہے، کافروں کا گاؤں نہیں ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور گھاس اگی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے گھاس سب سے پہلے جا کر گھاس اکھاڑی۔ نل لگا ہوا تھا، نل میں پانی نہیں، پہلے وہ چلانے والا نل ہوتا تھا، تو نل دیکھا تو نل میں پانی نہیں۔ تو حضرت دائیں بائیں دیکھ کر کسی کے گھر میں آواز لگائی، کہنے لگے بھائی ہمیں ایک لوٹا پانی دے دو، مسجد کا جو ہے نل چلانا ہے۔ اور وہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے کہ بھائی یہ آج مسجد میں کون آ گیا، جیسا آج کوئی داڑھی والا نکل جائے تو مسلمان خود دیکھتے ہیں، کہنے لگے اچھا داڑھی مسلمان، غیروں کی نہیں بات کر رہے ہیں، اچھا داڑھی والا مسلمان۔ کیونکہ ہم اس سبھیتا کو بھی بھلانے والے ہیں آنے والے ٹائم میں۔ یہ سنت ہماری شکلوں سے ختم کیوں ہو رہی ہے؟ دہشت لگ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی کیا کہے گا، محلے میں سے نہیں نکلیں گے، غیروں کے محلے میں رہتے ہیں، غیروں کے یہاں کام ہے۔ تو یہ دہشت ہم نے کیوں پیدا کری؟ خود ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ورنہ تو بتاؤ کتنے داڑھی والے جو ہیں انہیں کون مار رہا ہے؟ بغیر داڑھی والوں کی بتیری خبریں آ رہی، مار دیا راستے میں، اور پھر مر بھی رہا ہے بغیر داڑھی کے، اور جا کہاں رہا ہے؟ جہنم واصل ہو رہا ہے پھر سیدھا سیدھا۔ کیونکہ ایک شباہت تھی نبی کی، یہ بھی جاتی رہی۔ تو خیر پانی لے کر آ گئے، وہ نل چلایا، نل چلانے کے بعد میں ظہر کا وقت آیا، آپ نے اذان پڑھ دی۔ اب انتظار کر رہے کوئی آوے کوئی آوے کوئی آوے، کون آنے والا ہے بھائی؟ کوئی نہیں آتا۔ تو حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گاؤں میں نکل گئے، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، کہنے لگے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہے، کہنے لگے جی ہمارے گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں، جو مالدار صاحب ہیں، جو زمیندار صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ نماز پڑھ لیں تو ہم بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے جی فلاں جگہ ہے اور اس طریقے کا مکان ہے، اور ہم تو جا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہمیں ماریں گے پکڑ کے۔ کہنے لگے تم کیوں لے کر آئے ہو بھائی ایسے آدمی کو جو ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہو؟ جیسے جماعت کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ باغ دیوار پھاند پھاند کے بھاگ جاتے ہیں، کہنے لگے لو بھائی اللہ کی پولیس آ گئی ہے، اور اندر سے منع کرواتے ہیں بچوں سے، کہنے لگے کیوں کہہ دو پاپا نہیں ہے۔ تو بہت چھوٹا بچہ آتا ہے، کہتا ہے، کہنے لگا پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا نہیں ہے۔ ظالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے کہلوا رہا ہے، کہنے لگے پاپا نہیں ہے۔ خیر بہرحال، اور بعض تو دیکھا کہ چھتوں پہ سے کود کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ فلاں آدمی جماعت کے گشت میں پڑوسی ہے یا ہمارے گھر آنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ اندر داخل نہ ہو جائے، تو چھت پہ سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو خیر تو یہ حضرت پہنچ گئے، اس سے جا کر دعا سلام کی، وہ کہنے لگے بھائی میں آپ کے پاس ایک چھوٹے سے کام سے آیا ہوں۔ دل میں خلوص ہونا چاہیے تو بات دلوں میں اترتی ہے۔ تو کہنے لگا جی بتاؤ۔ کہنے لگے بھائی میں آپ کی مسجد میں آیا تھا اور یہاں پر گھاس اگی ہوئی تھی، میں نے گھاس تو اکھاڑ دی، اور میں نے اذان پڑھی، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ، کیونکہ آپ رسوخ والے آدمی ہو، بڑے آدمی ہو، چودھری صاحب ہو اس گاؤں کے،
تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے یہ پورا گاؤں نمازی بن جائے. تو کہنے لگا جی مولوی صاحب بات ایسی ہے، نماز تو میں پڑھ لوں گا، نماز پڑھنے میں دقت نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے 4 گناہ ایسے ہیں وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا. 4 گناہ ایسے ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا. اور یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس پہ بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے طنز کسے ہوئے ہیں کہ دیوبندی ایسے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو. ابھی آپ پورے سنیں گے بات کو تب سمجھ میں آئے گی. کہنے لگا کہ حضرت 4 گناہ ایسے ہیں جن کو میں نہیں چھوڑ سکتا. حضرت نے فرمایا بھائی کون سے گناہ ہیں؟ کہنے لگا جی سب سے پہلے تو یہ کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. نماز تو میں پڑھ لوں، آپ کی بات مان لوں گا، لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. اچھا دوسرا بتاؤ بھائی. دوسرا یہ ہے کہ میں عورتوں کو لے کر آتا ہوں بازار سے، میں اس کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. زنا کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتا. گناہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے ہی ہیں ویسے تو. تیسرا گناہ کہنے لگے جی تیسرا یہ ہے کہ جی میرے اندر جھوٹ کی عادت ہے، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. چوتھا یہ ہے کہ جی میں سود کھاتا ہوں، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. 4 گناہ ہیں میرے سامنے. نماز تو میں پڑھ لوں، اب یہ بتاؤ کہ یہ جب 4 میں گناہ کروں گا تو میں نماز پڑھوں گا کیسے؟ شرابی آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا، زنا کرنے والے کی تو مغفرت نہیں ہوتی. اسے پتہ ہے اس بات کا. وہ کہہ رہا بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں، کیسے جاؤں مسجد میں؟ تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی چلو ایک کام کرو، تمہاری 4 باتیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں. تم ایک بات تسلیم کر سکتے ہو ہماری؟ کہنے لگا جی حضرت چلو جب آپ اتنی دور سے آئے ہو، بتا رہے ہو کہ کاندھلا سے آئے ہو، یہ ہریانہ کا واقعہ ہے غالباً. جب آپ میری 4 بات مان رہے ہو اور آپ نے مجھے ایک بار بھی ڈانٹا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، تو میں چلو ہو سکتا ہے آپ بتاؤ کون سی ایک بات آپ کی مان لیتا ہوں. کہنے لگا بھائی ایک کام کرنا کہ بس تو بس جھوٹ چھوڑ دینا، جھوٹ مت بولنا. وہ سوچا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ لو چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب، جب تم کہہ رہے ہو چلو جھوٹ چھوڑ دیتے، جھوٹ چھوڑ دیتے. تو حضرت نے کہا کہ تم ایک کام کرو تو پھر وضو کرو اور چلو میرے ساتھ. کہنے لگا جی یہ تو میں بتانا بھول ہی گیا، میں وضو بھی نہیں کر سکتا، میں وضو بھی نہیں کر سکتا. بھئی یہ کیا بات ہے وضو نہیں کر سکتا؟ کہنے لگے جی مجھے وضو کرنی ہی نہیں ہے، اگر آپ بتاؤ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو چلتا ہوں. یعنی کہ 4 کی جگہ اس نے 5 شرط کر دی. اب حضرت نے کہا اچھا ایک کام کر، تو جھوٹ بھی بول لیو، تو جھوٹ بھی بول لیو، تو اب ایک کام کر تو بغیر وضو کے چل میرے ساتھ. اب وہ کہتا کیا کرنے لگے جی بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ یہ تھی اصل بات، بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی ہو جائے گی. اب یہ لیکن یہ یاد رکھنا ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بغیر وضو کے جان بوجھ کر کوئی آدمی اگر نماز پڑھ لے وہ کافر ہو جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو حضرت نے اجازت دے دی بھائی اس کو. تو اب بات یہ لوگ یوں نقطہ یہ اٹھاتے ہیں انگلی، کہنے لگے جی حضرت نے تو اجازت دے دی اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی، جبکہ بغیر وضو کے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو اس نے سننے کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے جی اچھا عصر میں آتا ہوں. حضرت چھوڑ آئے، عصر میں آ جانا، کیونکہ وہ لوگ پوری بات نہیں سمجھتے جو جن کو تنقید کرنی ہوتی ہے، نہ اس پہ توجہ دیتے. تو حضرت آئے، آنے کے بعد میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھی اور سجدے میں رو کر کہنے لگے الہ العالمین جتنا میرے بس میں تھے اتنا تو میں کر آیا ہوں،
جتنا میرے بس میں تھا اتنا تو میں کر آیا ہوں، میں بغیر وضو کے بھی طے کر آیا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اللہ اب تیرے سامنے جولی پھیلا رہا ہوں کہ تو اسے وضو کا بھی شوق دے دے اور اس کا جھوٹ بھی چھڑا دینا، یا جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی چھڑا دے۔ ماشاءاللہ، یہ خلوص دل کی بات ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہ ہمارے اکابرین کی بات ہے، اہل دیوبند۔ عصر کی اذان پڑھتے ہیں حضرت، وہ اندر داخل ہو رہا ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے چمچم، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کپڑے بھی بدل آئے ہو؟ کہنے لگا جی حضرت آپ تو آ گئے وہاں سے کہہ کر بغیر وضو کے پڑھ لینا، میرے دل میں نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا، اب میں نے سوچا بے غیرت، جب تجھے مسجد جانا ہی ہے اور پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو وضو کیوں کر رہا ہے؟ وضو کی جگہ تو نہا کیوں نہیں لیتا؟ نہانا، وضو تو بہت دور کی بات ہے، تو نہا کر جا، جب اللہ کے گھر جانا ہے تو نہا کر جا۔ اور حضرت جیسے ہی میں نہا کر وہاں سے نکلا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ تو ایک گناہ چھوڑ دینا، جھوٹ بولنے کا۔ میں نے سارے گناہ سے توبہ گھر سے ہی کر کے آیا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آ گیا، حضرت نے کہا کہ بھائی آپ تو آ گئے ہو، اب ان گاؤں والوں کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے جی ابھی رک جاؤ، اعلان کر دیا اس نے کھڑے ہو کر وہیں، کہنے لگے بھائی سارے آ جاؤ مسجد میں، ایک نہ رہا گھر پہ، سارے کے سارے مسجد فل۔